آج کے میرے لیکچر کا عنوان دوسری عالمی جنگ ورلڈ وار 2 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دوسری عالمی جنگ کے اسباب، واقعات اور نتائج کا جائزہ لیں گے۔ دوسری عالمی جنگ، جسے گلوبل وار بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز 1939 کو ہوا اور اختتام 1945 میں عمل میں آیا۔ عزیز طلبہ، دوسری عالمی جنگ کے اسباب کیا تھے اور یہ جنگ کس طرح دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان لڑی گئی، اس کا بھی ہم اس لیکچر میں جائزہ لیں گے۔ دراصل دوسری جنگ عظیم ورسائز معاہدے کا ناگزیر نتیجہ تھی۔ ورسائز کے معاہدے میں جنگ کی تخم ریزی کی گئی تھی۔ فاتحین نے جرمنی پر ہتک آمیز شرائط عائد کیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم سے کئی معاملات میں مختلف تھی۔ یہ ایک مکمل جنگ تھی۔ اس میں ملوث ہونے والی ریاستوں نے اپنے تمام وسائل کو استعمال کیا۔ ریاستوں نے زندگی کے ہر شعبے کی سرگرمیوں پر اپنا کنٹرول رکھا اور انہیں جنگ کی ضرورتوں کے تابع کیا۔ غذا اور دوسری چیزوں پر پابندی عائد کی گئی، کارخانوں کو کنٹرول میں لیا گیا اور خانگی عمارتوں پر زبردستی قبضہ کیا گیا۔ جنگ دنیا کے تمام حصوں میں پھیل گئی۔ جو جنگ عظیم کے جو اسباب ہیں اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ پہلا سبب دوسری جنگ عظیم کا ورسائز معاہدے کی شرائط ہے۔ اس معاہدے نے دوسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھی۔ پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں نے ورسائز معاہدے کے ذریعے جرمنی کو بہت ذلیل و خوار کیا تھا۔ جرمنی کی سابقہ شان و شوکت اور مقبوضات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جرمنی کو فرانس میں اس کے علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ اسے پولینڈ کی گزرگاہ قائم کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بحریوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فوج میں زبردست تخفیف کر دی گئی۔ اس سے اس کے کوئلے اور فولاد کے وسائل سے محروم کر دیا گیا۔ جرمنی کو اس پر زبردست تاوان جنگ عائد کیا گیا۔ اس کی ادائیگی اس کے لیے ناممکن ہو گئی۔ معاہدے کی شرائط کی تکمیل کے لیے غیر ملکی فوجی دستے جرمنی پر قابض رہیں گے۔ جرمنی معاشی اور فوجی اعتبار سے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس طرح دوسری عالمی جنگ کا بنیادی سبب ورسائز معاہدے کی ہتک آمیز شرائط، جو شرائط جرمنی پر عائد کی گئی تھی وہ تھی۔ دوسرا جو دوسری عالمی جنگ کا سبب تھا وہ جارحانہ قومیت پرستی کے عزائم۔ ورسائز معاہدے کی عائد کردہ سخت شرائط سے ان ممالک میں جارحانہ قومیت پرستی کے جذبات کو فروغ حاصل ہوا۔ ہٹلر اور مسولینی جیسے آمروں نے نسلی احساسات کو بیدار کیا۔ انہوں نے اپنے عوام کے اندر نسلی برتری کے خیالات کو اجاگر کیا اور قدیم نسلوں کی تاریخی شان و شوکت کو بیان کیا اور کہا کہ انہیں ساری دنیا کو اپنے کنٹرول یا دسترس میں لانا چاہیے۔ اطالیہ یعنی اٹلی کا مسولینی، جرمنی کا ہٹلر، روس کے اسٹالن اور اسپین کے فرانکو نے اپنے ممالک کو عالمی برتری کے حصول کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سیشن میں ہم دوسری عالمی جنگ پر بحث کر رہے ہیں اور دوسری عالمی جنگ کا پہلا سبب ورسائز معاہدے کی ہتک آمیز شرائط ہے جس کے ذریعے جرمنی کو مفلوج کر دیا گیا تھا، اور دوسرا اہم سبب جو جارحانہ قومیت پرستی تھی، ایگریسیو نیشنلزم تھا، اس کے جو عزائم تھے وہ بھی دوسری عالمی جنگ کا اہم سبب ہے۔ اور احساس برتری جو پیدا ہوا خاص طور پر جرمنی کی اقوام میں اور اٹلی کی اقوام میں، اور اس میں
اطالیہ کا مسولینی اور جرمنی کے ہٹلر کا اہم کردار رہا۔ پھر نظریاتی اختلافات۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جمہوری اور آمرانہ ممالک میں نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے۔ امریکہ نے بھی پہلی عالمی جنگ میں شرکت کی تھی۔ جنگ کے بعد بہت سے ممالک میں جمہوری حکومتیں وجود میں آئی، لیکن بتدریج وہ آمریت میں تبدیل ہو گئی۔ جرمنی، اطالیہ، اسپین اور جاپان نے آمرانہ نظریات کی عکاسی اور ترجمانی کی۔ اس کے برخلاف ریاست ہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے جمہوری نظریات کی وکالت کی، اور کمیونسٹ حکومت ایک دوسری مطلق العنان طاقت تھی جو جمہوریت اور انفرادی آزادی کے لیے خطرہ مانی جانے لگی۔ یہ تمام طاقتیں ایک دوسرے سے متصادم ہو گئی، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم واقع ہوئی۔ جمہوری ممالک جیسے انگلستان، فرانس اور امریکہ نے اطالیہ، جرمنی اور روس کو اپنا دشمن سمجھا۔ جمہوری ممالک جیسے انگلستان، فرانس اور امریکہ نے اطالیہ، جرمنی اور روس کو اپنا دشمن سمجھا۔ اطالیہ، جرمنی، روس نے فرانس، انگلستان اور امریکہ کو اپنا رقیب سمجھا۔ روس نے فسطائیوں کو اپنا دشمن تصور کیا۔ جرمنی اور اطالیہ کے فسطائیوں نے دوسرے ممالک کی عوام کو کمیونسٹ خیالات سے دور رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ جاپان، جرمنی اور اٹلی نے 1936 میں اینٹی کومنٹن معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ اسپین میں ہونے والی 1937 کی خانہ جنگی میں ہٹلر اور مسولینی نے قوم پرستوں کی حمایت کی اور روس نے سوشلسٹوں کی حمایت کی۔ بہرحال اسپین کی خانہ جنگی بھی یہ ایک اہم سبب رہا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نظریاتی اختلافات تھے وہ بھی جو ہے دوسری عالمی جنگ کا اہم سبب بنے، یعنی ممالک تین گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک آمرانہ ممالک جیسے جرمنی میں ہٹلر اور آپ کے اٹلی میں مسولینی، اور پھر دوسرے جمہوری ممالک جہاں پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس تھے، اور تیسرے روس جو کہ کمیونسٹ حکومت کی ترجمانی کرتا تھا۔ اب آئیے اب دیکھیں گے ابھرتی ہوئی سامراجیت کیسے دوسری عالمی جنگ کی وجہ بنا۔ نازی جرمنی اور فسطائی اطالیہ نے اپنے ممالک کے اندر قومی جذبے اور نسلی برتری کے احساسات کو ابھارنے کے لیے سامراجی توسیع پسندی کی پالیسی کو اپنایا۔ ہٹلر نے ان خیالات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جنگیں کی اور ورسائز معاہدے کے مطابق کھوئے ہوئے اپنے تمام علاقے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور حاصل بھی کر لیے۔ مسولینی رومی سلطنت کی سابقہ شان و شوکت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دیگر علاقے قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جاپان نے بھی سامراجی توسیع پسندی کی پالیسی کو اپنایا۔ اس نے چین اور مشرقی ایشیا کے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کی مشرقی ایشیا میں پالیسی کی وجہ سے امریکہ نے جاپان کے خلاف فوجوں کو منظم کیا۔ اس کی وجہ سے جاپان نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ بہرحال ان سامراجی جھگڑوں کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم واقع ہوئی۔ یہ ابھرتی ہوئی سامراجیت بھی دوسری عالمی جنگ کا ایک سبب تھی۔ مزید فوجی تیاریاں۔ جرمنی نے ورسائز معاہدے کی حد تک آمیز شرائط کے خلاف انتقام لینے کے لیے اپنی فوج میں مزید توسیع کی، اور اس نے جبری فوجی تربیت کو عوام کے لیے لازمی بھی قرار دیا۔ اس نے جدید ہتھیار جیسے بندوقیں، ٹینک، جنگی جہاز، ہوائی جہاز بھی بنائے، اور وہ 1935 تک 500 جنگی جہاز ہر سال بنانے کے موقف میں آ گیا۔ یورپ کے تمام ممالک نے جرمنی کی ابھرتی ہوئی فوجی طاقت کا خطرہ محسوس کیا۔ مستقبل میں جرمنی کے خطرے سے
خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے ممالک بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے لگے۔ اس طرح تمام یورپی ممالک میں جنگی ساز و سامان کا ڈھیر لگانے کے لیے دوڑ شروع ہو گئی۔ مجلس اقوام کی ناکامی، یہ بھی ایک اہم سبب ہے، لیگ آف نیشن کی ناکامی۔ مجلس اقوام اپنے محدود دائرہ کار کی وجہ سے کئی ممالک کے جارحانہ عزائم کو روک نہیں سکی اور وہ ہتھیاروں کی دوڑ پر روک تھام لگانے پر بری طرح ناکام ہو گئی۔ وہ ہونے والی تبدیلیوں کا تماشا دیکھتی رہی اور اقدامات کرنے سے وہ قاصر رہی۔ جنگ کا فی الفور سبب، یعنی جنگ کے لیے حالات تو پیدا ہو چکے تھے، لیکن جو اہم سبب جنگ کا فوری سبب بنا وہ کیا تھا، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور یہی دوسری جنگ عظیم کا فی الفور سبب بنا۔ پیرس کی امن کانفرنس نے پولینڈ کو ایک آزاد ریاست بنایا تھا۔ اسے سمندر کے ساحل کی جانب کھولنے کے لیے ڈینزوک تک ایک گزرگاہ بنائی گئی۔ جرمنی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس وقت ہٹلر برسر اقتدار آیا۔ ہٹلر نے ڈینزوک کے الحاق کا مطالبہ کیا کیونکہ وہاں جرمن باشندے قیام پذیر تھے۔ اس نے پولینڈ کی گزرگاہ کو بھی بند کر دینے کا مطالبہ کیا۔ پولینڈ نے فرانس کی حمایت کی بنیاد پر ہٹلر کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ہٹلر نے 1 سپٹمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے فرانس اور انگلستان نے ہٹلر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ عزیز طلبہ، دوسری عالمی جنگ کے یا پھر دوسری جنگ عظیم کے کئی اسباب ہیں، لیکن اس کا اہم سبب ہٹلر کا پولینڈ پر حملہ کرنا ہے، اور پولینڈ کی حمایت میں فرانس اور انگلستان آئے اور انہوں نے جرمنی کی مخالفت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے اہم واقعات، کیا کیا واقعات رونما ہوئے؟ جرمنی نے ستمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کیا۔ فرانس پر جون 1940 میں حملہ کیا۔ اس کے زوال کے بعد پھر جرمنی نے انگلستان پر بھی حملہ کیا۔ اطالیہ نے مرکزی طاقتوں کی جانب سے جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ امریکہ نے جمہوریت کے دفاع کے لیے انگلستان سے ہاتھ ملایا۔ جرمنی نے جون 1941 میں روس پر بھی حملہ کیا۔ روس مرکزی طاقتوں کے خلاف انگلستان اور امریکہ کے ساتھ ہو گیا۔ جاپان مرکزی طاقتوں کی جانب دسمبر 1941 میں جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب جنگ کا پورا ماحول تیار ہو گیا۔ جنگ کی شروعات کے بعد ایک طویل عرصے تک مرکزی طاقتوں نے کئی کامیابیاں حاصل کی، لیکن 1943 سے جنگ کا نقشہ بدلنے لگا۔ اتحادیوں نے 1943 میں اطالیہ پر حملہ کیا۔ اس وقت اطالیہ میں بغاوت ہو گئی تھی اور مسولینی کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اطالیہ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ مسولینی کو 1945 میں گرفتار کیا گیا اور اسے ہلاک بھی کر دیا گیا۔ ہٹلر نے اپریل 1945 میں خودکشی کر لی۔ جرمنی نے مئی 1945 میں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور فاتحین نے برلن پر قبضہ کر لیا۔ معزز طلبہ، یہ جنگ کے اہم واقعات تھے اور ہٹلر کے متعلق ہم ایک مزید لیکچر میں تفصیلی معلومات حاصل بھی کریں گے۔ اطالیہ اور جرمنی کے زوال کے بعد امریکہ اور انگلستان کی متحدہ فوجوں نے جاپان پر توجہ مرکوز کی۔ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو شہر ناگاساکی پر بم ڈالے گئے اور جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا
اور اس میں جوہری توانائی کا بھی استعمال کیا گیا۔ جاپان نے 14 اگست 1945 میں ہتھیار ڈال دیے۔ بہرحال مرکزی فوجوں کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچی۔ عزیز طلبہ، یہ دوسری جنگ عظیم کے اہم واقعات تھے۔ ابتدا میں ہٹلر کو کامیابی ملی، لیکن آخر کار اسے شکست ہوئی اور وہ خودکشی کر لیا۔ اب آئیے دوسری جنگ عظیم کے جو نتائج تھے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اتحادی طاقتوں کی مرکزی طاقتوں پر فتح کے بعد جنگ اختتام کو پہنچی۔ بہت سے ممالک جیسے جاپان اور جرمنی مکمل طور پر تباہ و تاراج ہو گئے اور جرمنی کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہی و بربادی کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک میں امن کے قیام کی ضرورت کا شدید احساس ہوا اور انہوں نے عالمی امن کے حصول کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس کی وجہ سے مجلس اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اگرچہ کہ انگلستان اور فرانس نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، لیکن وہ معاشی نقصانات کا شکار ہو گئے۔ داخلی سطح پر معاشی اور سیاسی مسائل کے دباؤ کے تحت وہ اپنی نوآبادیوں پر مؤثر طریقوں سے کنٹرول نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ سے نوآبادیوں کی آزادی کی راہیں بھی ہموار ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم نے افریقہ اور ایشیائی ممالک میں قومیت کے احساس کو بیدار کیا اور وہاں کی عوام نے اپنے نوآبادیاتی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی۔ ناظرین، جنگ کے جو سیاسی اور معاشی اسباب تھے وہ بھی بہت اہم ہیں۔ جنگ نے برطانیہ کی عالمی قیادت کا خاتمہ کر دیا اور قیادت کی باغ دوڑ امریکہ اور روس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ایشیا پر سے یورپی برتری کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد برطانوی اقتدار کی دستبرداری کے بعد بہت سے ممالک جیسے برما، مصر وغیرہ کو آزادی دی گئی اور جنگ نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں سائنٹیفک ترقی کی رفتار تیز کر دی۔ امریکہ اور روس کی فوجی برتری نے ایک بار پھر دنیا کو 2 مخالف حصوں میں یا بلاکس میں تقسیم کر دیا۔ ایک پر سرمایہ دار امریکہ کا غلبہ اور دوسرے بلاک پر کمیونسٹ روس کی بالادستی قائم ہو گئی۔ معاشی نتائج: جنگ سے جانی و مالی نقصان ہوا۔ علم ریاضیات، معاشیات اور اعداد و شمار کے مختلف ماہرین بھی جنگ کے حقیقی نقصانات کا اندازہ یا تخمینہ نہیں لگا سکے۔ برطانیہ واحد ملک تھا جس نے 2000 کروڑ روپے صرف کیے اور روس نے اپنی ساری قومی دولت کا 1/4 حصہ خرچ کر ڈالا۔ پولینڈ، فرانس اور جرمنی کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دونوں جانب 1.5 کروڑ افراد تقریباً مارے گئے، 1 کروڑ لوگ زخمی ہوئے اور 1 کروڑ لوگ ہوائی حملوں اور بحری تخریب کاری میں ہلاک ہو گئے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اختصار کے ساتھ دوسری عالمی جنگ کے متعلق تفصیلات حاصل کی ہیں۔